السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں ماہ محرم کی فضیلت اور اس مہینہ کے اندر جو بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں، اس مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جار کو لیا آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ توبہ آیت نمبر 26 پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے چند مہینوں کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ یہ چند مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، توقیر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان عدۃ الشہور، عدتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عدتن کے معنی ہوتے ہیں تعداد کے۔ کیا ہوتے ہیں؟ تعداد۔ تو ان عدۃ الشہور، اور شہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینے کے۔ شہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینے کے۔ بس۔ اور یہ شہور لفظ جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ شہر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس لفظ کو استعمال کیا واحد کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر قرآن نازل کیا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واحد، جسے سنگولر بولتے ہیں واحد استعمال کیا، اور اس آیت میں آیت نمبر 36 میں سورہ توبہ کے آیت نمبر 36 میں جمع استعمال کیا، پلورل جسے بولتے ہیں. تو ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عندہ کے معنی نزدیک، عندہ کے معنی نزدیک، اور اللہ وہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا. اس آسمان کو پھیلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی تخلیق کس انداز سے کی. اور آگے اللہ تعالی نے کیا کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. تمہیں اگر بہت کچھ نہیں نظر آتا ہے تو دیکھو اتنا بلند و بالا آسمان تمہارے سر کے اوپر ہے. تمہارے کھوپڑی کے اندر یہ بات نہیں گھستی ہے اگر تم بہت زیادہ غریب ہو، اور اگر تم صرف ایک جھوپڑی بھی تیار کرتے ہو تو جھوپڑی میں اگر کرکٹ بھی ڈالتے ہو تو اس کرکٹ کو ڈالنے کے لیے نیچے کھمبا دینا پڑتا، ستون دینا پڑتا، اور جتنی ہی بلند و بالا عمارت بنائی جائیں گی اسی اعتبار سے ستون مضبوط دیا جاتا. تو اتنا بڑا جو آسمان تمہارے سروں کے اوپر پھیلا ہوا ہے بغیر ستون کے، تو کم از کم اس کے اوپر بھی تو غور کرو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑ کے اوپر غور کرو کہ پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے نصب کیا، اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچھا دی گئی ہے. آدمی اپنے اعتبار سے اس زمین کو جیسے چاہتا استعمال کرتا ہے. ایک معمار، گھر بنانے والا شخص، بلڈنگ بنانے والا شخص بلند و بالا عمارت اسی زمین کے اوپر بنا رہا ہے. ایک کسان اسی زمین کے اندر کیا کر رہا ہے، مختلف طرح کے فصلوں کو ڈال رہا ہے مختلف مہینوں میں، اور طرح طرح کے فصل وہ زمین جو ہے اپنے طرف سے اگا رہے ہیں. تو وہی اللہ ہے. عند اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. عند اللہ 12 شہرا، وہ کتنے ہیں؟ 12، 12 ہیں. اسنا کے معنی 2 اور عشرہ کے معنی 10. 10 کے اوپر جب ہم 2 دیتے ہیں تو 12 ہو. 12 شہر کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، اس وقت سے. یوم خلق السماوات والارض. اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ منها 4 حرم. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ منها 4 حرم. ان 12 میں جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. شوکت صاحب، حرمت والے کون سے مہینے بتائیے تو؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ٹھیک ہے، پاس ہو گیا ماشاء اللہ. تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیجئے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھ ڈالیے. سورہ بقرہ میں کتنی آیت ہیں؟ آیات 286 ماشاء اللہ، 286 آیت. سب سے بڑی ہے. ہاں، سب سے بڑی سورہ. تو سورہ بقرہ کے اندر اس کا جواب موجود نہیں. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران میں اس کا جواب موجود نہیں ہے. سورہ آل عمران کے بعد جو ہے سورہ نساء ہے، اس میں اس کا جواب موجود نہیں ہے. منہا 4 حرم.
سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے، سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر تنظیم کے پاس، ہر جماعت کے پاس، ہر گروہ کے پاس جو چیزیں ہیں اسی کے اوپر وہ خوش ہیں، مگن ہیں۔ اسی جماعت میں ایک جماعت کون ہے؟ اہل قرآن۔ کون ہے؟ اہل قرآن۔ اہل قرآن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ میں ان اہل قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا منہا اربعۃ حرم، حرمت کے 4 مہینے ہیں، پورے قرآن سے جواب ڈھونڈ کر کے بتا دو۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح اور توضیح کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو حرمت والے مہینے کی بات آ گئی، موٹی موٹی بات لے لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا اقیم الصلاۃ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز کتنی رکعت پڑھیں گے؟ کس وقت پڑھیں گے؟ عصر کی نماز کب پڑھیں گے؟ کس وقت پڑھیں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز کب پڑھیں گے؟ کس وقت پڑھیں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ عشاء کی نماز کب پڑھیں گے؟ کس وقت پڑھیں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کتنی رکعت کب کس وقت پڑھیں گے؟ پورے قرآن میں اس کا جواب موجود نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کب رکھیں گے، کیسے رکھیں گے، اس کی پوری تفصیل کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ ابھی اس مہینہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کیسے کریں گے، اس کی پوری تفصیل کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک آیت میں کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، سارق کے معنی ہوتے ہیں چوری کرنے والا مرد۔ اگر مرد چوری کرے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سارق، اور اگر عورت کرے تو وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ہو۔ اگر چوری میں اگر کوئی مرد پکڑا گیا یا چوری میں اگر کوئی عورت پکڑی گئی تو اسلام کی سزا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، کیا کرو، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائیں گے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، میرا یہ سوال ہے کہ ہاتھ کیا، ہندوستان کے 1 روپیہ جو سکہ چل رہا ہے، ہندوستان کے 1 روپیہ چوری کرنے پر کیا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کیا سعودی کے ریال پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ یا امریکہ میں جو چل رہا ہے اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یا کویت میں جو چل رہا ہے اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟
یا افغانستان میں جو چل رہا اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ پورے قرآن کے اندر اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ تو منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینے ہیں اور اس 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ پورے قرآن میں جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے، جس کی 11ویں تاریخ آج ہے۔ یہ تینوں مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذالک الدین القیم۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر میں پلٹوں گا اس آیت پہ۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب یہ حرمت والے مہینہ آ جائیں تو ان حرمت والے مہینے کے اندر تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم نہ کرو اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ پرسوں کی تاریخ میں، کل کی تاریخ میں، اور ممکن ہے کہ آج بھی بعض جگہ ایک تو تکلیف دینا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ بعض لوگ بلیڈ چلاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ میں، اور اس میں ماتم مناتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بلیڈ سے اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس باڈی کے مالک آپ نہیں ہیں۔ یہ باڈی جو آپ کو دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو چاہے کٹوا لیں، یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اپنا آنکھ چاہے نکلوا لیں، یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنا پاؤں چاہے کٹوا لیں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے، مزید بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ بھائی اس حصے کو کاٹ دیا جائے، نہیں تو مزید وہ بیماری اور حصے میں پھیل جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے اگر ڈاکٹر تجویز پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس حصے کو کاٹا جا سکتا ہے۔ نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یعنی اس زندگی کی پریشانی سے پریشان ہو کر کے سوسائڈ کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، تو اگر کوئی پہاڑ سے گر کر کے مرتا ہے تو ویسے ہی جہنم میں وہ پہاڑ سے گرتا ہوا رہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جو ہے کسی چیز سے کاٹ کر کے جو ہے مرتا ہے تو جہنم میں بھی اسی انداز سے جو ہے اسی عذاب ہوتا رہے گا، اپنے جسم کو کاٹے گا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ یہ نہ کہے، میں ایک مقرر، ایک وائز شیعہ کا جو ذاکر ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جسم میرا ہے، بلیڈ میرا ہے، پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، پیٹھ میرا ہے، پیٹ میرا ہے، دیکھنے والے میرے ہیں، افراد میرے ہیں، ہم نے تجھے بلایا نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تو ہم اپنے جسم کو پیٹ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تم اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم نہ کرو اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ آج لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس آیت کو نازل کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں خوش ہوں آپ کو اور آپ سے پیشتر نبی کو جو اسلام دین دیا، اس دین کو دے کر کے میں خوش ہوں۔ یہ دین کب سے آیا؟ دین اسلام حضرت آدم کے زمانے سے، اور مکمل کب ہو رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو رہا ہے۔ تو لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں FCI میں رکا ہوا تھا، شام مغرب بعد سے دیکھا وہ ڈھولک کی آواز اور DJ کے اوپر وہ فحش قسم کے گانے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس تاریخ میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ آپ جس اسلام کو پیش کر رہے لوگوں کے سامنے، میں نے دیکھا ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں جس انداز سے وہ کرتے ہیں اس انداز سے آپ کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی دونوں میں فرق نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ہندوستان کے اندر جب آئے تو تجارت کے غرض سے آئے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں صرف لڑنے ہی کے لیے نہیں گئے بلکہ تجارت کے غرض سے گئے، اور ہندوستان میں بھی تجارت کے غرض سے آئے۔ یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں میں جو بھید بھاؤ تھا، چھوت چھات تھا، آج یہاں کی حکومت کو جو ہے مسلمان وہ قوم نظر آتی ہے کہ بہت ناپسندیدہ قوم اور اسے مٹانے کے در پر ہے۔ اس ہندوستان کے معاشرے سے چھوت چھات، اونچ نیچ کی تفریق اگر کسی نے ختم کیا ہے تو مسلمانوں کی آمد نے ختم کیا ہے۔ جب یہ مسلمان تجارت کے غرض سے اس ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے تجارت میں راست بازی سے کام لیا، سچ بولنے سے کام لیا، امانت داری سے کام لیا، جبکہ یہاں کے لوگ دھوکہ دھڑی کرنے والے تھے، بے ایمانی کرنے والے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سی قوم ہے، انہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بھی انسان ہے، یہ تو کوئی دوسری قوم ہے، اور یہ لوگ جب اپنے پیغام کو عام کرتے تو ایسی صورت میں ان کے ہاتھوں حلقہ بہوش اسلام ہوتے جاتے ہیں۔ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہو جائیں، لیکن ہم جو یہ ڈھول تاشا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، کل بوکارو کے اندر صبح 6 بجے خبر ملی کہ جو ہے وہ بجلی کی تار میں تازیہ ٹچ کر گیا، جس کی وجہ سے 4 آدمی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، اور اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ روڈوں کے اوپر پرسوں میں آ رہا تھا مدھوبنی سے، ایک جگہ مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جلدی پہنچنا تھا، اور جو اتنی بھیڑ تھی کہ گھنٹوں جو ایک جگہ بس جو ہے رکی رہ گئی۔ تو ایک تو خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، اور اسلام کی جو شبیہ ہے اس شبیہ کو آپ جو ہے بگاڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں شہید کیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کو سید الشہداء کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے سردار۔ اور جس نے برچھا مارا تھا وہ حلقہ بغوش اسلام ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری نظروں کے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں
تو میرے چچا کا وہ چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اس وجہ سے تم میرے سامنے مت آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید کے، ڈھیر سارے صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ اگر ہم واقعی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے شیدائیں، تو ہم دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے شہید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہم اسی طریقہ کو اپنائیں، یہی اسلام ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شہید کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نوحہ کیا، نہ ماتم کیا، نہ اپنے گریبان کو چاک کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطاب کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کی تمام چیزوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں زمانے جاہلیت کی میری امت میں باقی رہ جائیں گی۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ نوحہ اور یہ ماتم جو ہے، یہ جہالت کی چیزوں میں سے، زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے، اور یہ چیزیں میری امت کے اندر باقی رہیں گی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے میں اسے اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے ہٹ کر سے الگ طریقہ ہے، یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے اور اس کو میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنے گال کے اوپر تماچا مارا، جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، تو فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب فدعوى بدعوة الجاہلیہ، کہ جو شخص اپنے گلے کو پیٹتا ہے، جو شخص اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، جو شخص کسی مردے کے اوپر روتا ہے، دھوتا ہے، وہ جاہلیت کی پکار کو پکار رہا ہے۔ تو جہالت کی یہ چیزیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا رشتہ دار انتقال کر جائے، زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 رات غم منا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 رات۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے جو سوگ ہے وہ 4 مہینہ 10 دن، اس سے زیادہ وہ عورت بھی سوگ نہیں منا سکتی۔ آج دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کتنے دن ہو گئے؟ کئی 100 سال ہو گئے۔ اگر حدیث ہی کو اگر ہم دیکھ لیں، اگر کسی کا رشتہ دار انتقال کر جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو ان کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے 4 مہینہ 10 دن۔ عام فطری موت مرے تب۔ یہ تو شہید ہیں، شہیدوں کے اوپر رویا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ شہید کی فضیلت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بل احیاء۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیت کے یہاں تک کو پیش کرتے ہیں اپنی مطلب کی بات لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں بالکل سیدھی سادی ہیں، اس کو
اس کا ترجمہ پیش کیا جائے کوئی بھی شخص سمجھ لے گا، لیکن بعض آیات کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات والی آیت لے لیتے ہیں اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور بس اتنی ہی پر رک جاتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ تو ہیں لیکن کیسے وہ زندہ ہے؟ یہ جو تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے تجھے عقل عطا کیا ہے، تمہیں فہم عطا کیا ہے، تمہارے پاس جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اس میں اس بدھی کے اندر یا اس بدھی کے اندر وہ بات سما نہیں سکتی۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو بہت سارے لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں لیکن آخری حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن آگے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے شعور کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے اندر تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ ہاں ایمان رکھنا ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ کیسے زندہ ہے اس میں ہمیں نہیں جانا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ہی طرح زندہ ہے، جس طریقے سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مولوی بھی بولتا ہے یا کچھ لکھتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے شریعت۔ تمہارے شعور کے اندر باتیں نہیں آ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن بندہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور نکیرین جب سوال جواب کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کی قبر کیا ہوتا ہے؟ تاحد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا اور نہ دیکھتا کہ تاحد نگاہ اس کی قبر کشادہ ہو گئی۔ اس کے اوپر ایمان ہمیں رکھنا ہے۔ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تاحد نگاہ اس کی جو ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنتی ہوائیں آتی ہیں۔ بھائی یہ قبر جو ہے تاریک ہے، قبر اتنی بڑی کھودی گئی کہ جتنا میں ایک مردہ لیٹ سکتا ہے، اس میں نہ کھڑکی کھولنے کی جگہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تاحد نگاہ اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہم کشادہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، اس میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ تو یا تو کوئی شخص اس کا انکار کر دے، یا اگر وہ ایمان رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر تو وہ ایمان رکھے، تو اسی طریقے سے وہ زندہ ہیں، لیکن ہمارے شعور کے اندر یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ عالم کی یعنی دنیا کی جو ہے 5 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دنیا کی 5 قسمیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو، یہاں پر جتنے لوگ ہیں، بھائی ہم تو مخاطب انہی لوگوں سے ہیں، اور یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو ہے یہ دنیا تک ہر جگہ پہنچے، تو میرا سوال انہی لوگوں سے ہوگا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت آدم کی جتنی بھی ذریتیں تھیں، قیامت یعنی حابیل قابل سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنی بھی ذریتیں آئیں گی، ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا کیا، اور یکجا کرنے کے بعد، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم تمام نے جواب دیا ہے بلا،
اب بتلائیے کہ ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چاہے وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، ملحد ہوں، زندیق ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، حضرت نوح کی امتی ہوں، حضرت موسیٰ کی امتی ہوں، تمام امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا کیا اور تمام سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام نے جواب دیا، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے، لیکن ہم میں سے کسی کو یاد نہیں، تو اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا۔ تو ایک دنیا کون سی تھی؟ عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ دوسری دنیا کون سی ہے؟ جب ہم رحم مادر میں تھے، ہم تمام کے تمام، ایک وقت تھا جب ہم اپنے ماں کی شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے اور دنیا والے کوئی ایسا آلہ تیار کرے کہ وہ بچہ سنے اور اسے سنایا جائے، سمجھایا جائے کہ دیکھو یہاں سے جب تم نکلو گے تو ایک بڑی دنیا ہے، تو جب تک ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے، تب تک وہ بچہ نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ جو میں ماں کے پیٹ میں، یہی دنیا ہے۔ جیسا کہ میڈک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کنویں ہی کو سمجھتا ہے کہ دنیا۔ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ کو لاکھ آلہ کے ذریعے سمجھایا جائے، لاکھ آلہ کے ذریعے سمجھایا جائے، وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں، بس یہی دنیا، اس سے بڑی دنیا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا پہاڑ اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تیسری دنیا ہے۔ اور اس تیسری دنیا کے بعد ایک چوتھی دنیا کون سی ہے؟ برزخی زندگی ہے۔ تو جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں ہم تھے، آلہ کے ذریعے سمجھایا جاتا، سنایا جاتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، ایسی ہے، ویسے ہی عالم برزخ جو اس دنیا سے بڑی برزخی زندگی ہے، بڑی زندگی ہے، ہم اس برزخی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے ہیں، ایمان رکھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے ہے، ایمانیات سے ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم منکر ہو جائیں گے۔ تو عالم برزخ کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ لاکھ ہمیں سمجھایا جائے کہ برزخ کی زندگی میں ایسا ہے، ویسا ہے۔ مان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے کہتا ہے کہ ہم ایک ایمان والے کو جنت عطا کریں گے، اور جنت کتنی چوڑی ہوگی؟ آسمان اور زمین سے زیادہ۔ یہ نہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، بلکہ ایک شخص کو۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے آخری جو جنتی ہوگا، سب سے آخری جنتی ہوگا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جہنم میں جلنے کے بعد بالکل کوئلے کے مانند جل کر کے ہو گیا ہو۔ اس جنتی کی مناسبت سے جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کو جو دے گا وہ یہ دنیا اور اس دنیا سے 10 گنا۔ تو بتلائیے کہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہمارے پاس جو یہ عقل ہے اس میں سمانے والی بات ہے کہ بھائی جنت اتنی چوڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ دنیا اور اس کے برابر، اور دوسری، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس دنیا سے 10 گنا۔ تو عقل میں سمانے والی یہ بات نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ تو چوتھی زندگی کون سی ہے؟ برزخی زندگی۔ اور پانچویں زندگی کون سی ہے؟ اخروی زندگی ہے، جہاں پر حساب و کتاب ہونا۔ تو عالم کی 5 قسمیں ہیں۔ تو مردہ تو ہیں، اسے مردہ مت کہو جو شہید ہو گئے ہیں، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن وہ زندہ کیسے ہیں وہ تمہارے شعور کے اندر باتیں نہیں آ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شہید کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ شہید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ جیسا کہ لگ رہا ہے کہ آسمان کا پورا بوجھ، یعنی آسمان کا بوجھ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، لگ رہا ہے کہ میرے سینے کے اوپر ڈال دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ لیکن
اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے جس طریقے سے چیونٹی کاٹتی ہے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، بس اتنی ہی میں اس کی روح نکل جاتی، اس سے زیادہ اسے تکلیف، جیسے چیونٹی کاٹنے کے وقت۔ یہ کیا ہے؟ شہید کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور رب کے پاس انہیں جو ہے رزق دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس پہ وہ بہت خوش ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب ایک صحابی شہید کر دیا گیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور کیا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ جتنا بڑا بدکار ہو، چاہے جتنا بڑا متقی ہو۔ یہاں سے جو چلا گیا وہ پھر دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، پھر میدان محشری میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہی جو ہے اسے جو ہے کیا کرے گا، اسے اٹھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دستور ہے چاہے جتنا بڑا نیک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے دوبارہ زندگی نہیں دے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا اتنا بڑا مقام ہے، شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اے اللہ تو نے مجھے جس نعمت سے نوازا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے بھی اسی طریقے سے، یعنی میں جس طرح آیا ہوں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے، ویسے ہی وہ لوگ بھی آئیں تاکہ انہیں بھی اسی طریقے کی زندگی ملے۔ آج اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین نوکری پالیں، ہمارے پاس تمام چیزیں ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اسی طریقے سے رہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا اور انہیں مقام و مرتبہ سے نوازا، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے بعد پتہ نہیں کس ڈگر پہ چلے گی، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ اور موقع دے، اور میں تاکہ اپنے گھر والوں کو جو ہے پیغام پہنچا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہاں آنے کے بعد تو جا نہیں سکتے ہو، لیکن تمہارا جو یہ پیغام ہے، اللہ اکبر، ایک شہید کا مقام دیکھیے اور ایک صحابی کا مقام دیکھیے، کتنا بڑا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جا تو نہیں سکتے ہو، لیکن یہ پیغام تمہارے گھر والوں تک میں پہنچا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ شہید کا مقام ہے کہ انہیں جو ہے رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہید کی روح کو ایک سبز پرندے کہ ایک سبز پرندہ ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اسے پوری آزادی ہوتی ہے، جہاں چاہے وہ پھرے۔ یہاں تک کہ اسی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس میں قندیل لگے ہوئے ہیں، اس قندیل سے بھی وہ جو ہے چڑیا جا کر کے جو اس پہ بھی جا کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ تو شہیدوں کے اوپر رویا نہیں جاتا ہے، عام مردوں کے اوپر بھی نوحہ اور ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی ہے، کوئی روتا ہے، دھوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اور شہید کا مقام و مرتبہ تو آپ نے سنا ہی۔ اور قرون اولیٰ کی خواتین، آج کی مائیں تو ڈرپوک ہو گئی ہیں، آج کی مائیں تو اپنے بچوں کو مسجد تک نہیں بھیج پاتی ہیں، لیکن قرون اولیٰ کی جو خواتین تھیں، ہماری جو اسلامی مائیں تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، پرداخت کیا، اور جب میدان کارزار گرم ہوا تو وہاں جانے کے بعد اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہیں کہ سنو میرے بیٹے، تم میرے لال ہو،
میرے نور نظر ہو، لخت جگر ہو، جگر کے ٹکڑے ہو، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، دودھ پلایا ہے، تمام چیزیں کی ہیں، لیکن کس دن کے لیے؟ آج کے دن کے لیے۔ سنو، ابھی کچھ دیر کے بعد میدان کارزار گرم ہونے والا ہے، اور اس میدان میں جب دونوں طرف جو ہے گھمسان کی لڑائی جاری ہو تو اس میں کود جانا اور چاروں کے چاروں شہید ہو کر کے آنا، بغیر شہید ہوئے واپس مت آنا۔ اور عثمان نے یہ کہا کہ اگر تم چاروں کے چاروں شہید ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کر کے آئی ہو، تو میں رب کے سامنے یہ جواب دوں گی کہ میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں۔ تو شہیدوں کے اوپر رویا نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے میدانوں کرب و بلا میں، اور بہت مظلومانہ شہادت تھی، ان کے اوپر ظلم جور کیا گیا، لیکن اگر وہ اللہ کی دین کے خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر، قرآن کی خاطر، رسول کی حدیث کی خاطر ان کی یہ قربانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ایک شہید کی مناسبت سے بیان فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس مقام و مرتبہ سے نوازے گا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کی جو گھر کی عورتیں ہیں اسے باہر کیجیے، اور پھر جب جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، اسی درمیان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے رو رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن عنقریب آپ کی امت جو ہے اسے انہیں جو ہے شہید کر ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت اسے شہید کر ڈالیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان کرب و بلا کی وہ مٹی جہاں پر شہید ہونے والے تھے، اس مٹی کو بھی پیش کیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، جس کا صادق آنا بھی ضروری تھا۔ بے دردی سے قتل کیے گئے، ان کے اہل خانہ شہید کیے گئے، قتل کر دیا گیا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں ہماری شریعت یہی بتاتی ہے کہ اگر جو ہے کوئی شہید کر دیا گیا تو ایسی صورت میں آج جو ہم اسلام کی تصویر آج کی تاریخ میں ہم پیش کرتے ہیں، کیا مذہب اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اگر اس اسلام کو اس انداز سے پیش کریں گے، اگر ہم جو ہے صبر سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ جو بچ گئے تھے، انہوں نے صبر سے کام لیا، ان کے بہت سارے جو ہے فالوور تھے، انہوں نے صبر سے کام لیا، صبر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کے والد محترم 47 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، تو وہاں پر حضرت حسن و حسین دونوں موجود تھے، کیا انہوں نے واویلا مچایا؟ نہیں مچایا۔ حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں، بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کے اندر وہ محصور کر لیے گئے، 40 دنوں تک ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، بے دردی سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ تمام کے تمام شہداء ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر واقعی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، فالوور ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جن کی شہادت ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟
کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے گریبان کو چاک کیا؟ حضرت حسن کو زہر دیا گیا؟ ان کے لیے حضرت حسین کا کیا رد عمل تھا؟ تو جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل تھا، ان کی زندگی میں جو شہداء تھے، اگر حضرت حسین بھی شہید کیے جاتے ہیں تو ہمارا رد عمل وہی ہونا چاہیے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل تھا. اور جو اس رد عمل کے اوپر عمل کرتا ہے، واقعی میں وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ماتم کرنے والے، یہ ناچنے والے، یہ چیخنے والے، یہ چلانے والے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے والے، یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. جب اس دنیاوی زندگی کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم اپنے بندے کو، جو ہمارا نیک بندہ ہوتا ہے، اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں. اور آزمانے کا ذریعہ کیا ہے کہ کبھی جو ہے اگر وہ کہیں نوکری کر رہا تھا تو اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے. اب وہ جو ہے پہلے کی طرح عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کہ جو ہے وہ جزا فضا کر رہا ہے. یہ اس آزمانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کبھی دشمنوں کو مسلط کرتے، کبھی بھوک کو مسلط کرتے، کبھی جو ہے پھلوں کے اندر کمی کر کے، اور کبھی تجارت کے اندر گھاٹا دے کر کے، اور کبھی جو اس کی قیمتی چیز کو لے کر کے، یعنی اس کے بیٹا کو اور اس کے رشتہ دار کی جان کو قبض کر کے جو ہے ہم جو ہے اپنے مومن بندے کو آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ. جب انہیں کسی طریقے کی بھی مصیبت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، بہت بڑی مصیبت ہے اس امت کے لیے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جزا فضا کیا جائے گا، چیخ اور پکار کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ. انہیں جب کسی طرح کی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ. یہ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل اس تاریخ میں، پوری زندگی آپ کا عمل یہ رہا کہ آپ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو روزہ رکھا کیا کرتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ یہود بھی ان تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا یہود کی مخالفت میں ایک دن قبل روزہ رکھ لینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ میں آپ روزہ رکھا کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 9 تاریخ اور 10 تاریخ دونوں میں روزہ رکھا کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی 9-10 کو روزہ رکھا کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، یہاں تک کہ حضرت حسین کی اولاد بھی. محدثین کرام، ائمہ اعظام، تابعین اعظام، تبع تابعین، سب کے سب ان تاریخ میں روزہ رکھا کیا کرتے تھے. یہ تو تعزیہ داری 352 ہجری میں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ سن 61 ہجری کے اندر. اور 352 ہجری یعنی تقریباً 290 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد کی ہے. معز الدولہ ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا کہ جب وہ بادشاہت کی کرسی کے اوپر بیٹھا اور جب یہ تاریخ آئی تو اس نے اعلان کیا کہ آج کی تاریخ میں تمام دکانیں جو ہے بند رہیں گی، اور آج کی تاریخ میں عورتیں بالکل برہنہ ہو کر کے نکلیں گی، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، اور اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے نکلیں گی. تو 352 ہجری میں معز الدولہ شیعہ نے جب اس بدعت کو ایجاد کیا تو اس وقت کچھ اہل سنت کے لوگوں نے مزاحمت کیا، لیکن زیادہ نہیں. پھر 353 ہجری کے اندر پھر اس نے ایسا ہی کہ اسی کی حکومت تھی، تو اس سال جو ہے بہت زیادہ شیعہ اور سنی کا فساد ہے.
لیکن پھر بھی اسی کی حکومت تھی، اس لیے پھر اس بدعت کے اوپر جو ہے مسلسل عمل ہوتا رہا عرب ممالک میں، یعنی عراق وغیرہ میں۔ یہ بدعتیں ہندوستان کے اندر پہلے سے نہیں تھی۔ اس ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا، ترکی النسل، ترکی کا بادشاہ تیمور لنگ جسے کہتے ہیں۔ لنگڑا تھا لیکن سیاست میں وہ ماہر تھا، لنگڑا ہونے کے بعد بھی سیاست کے اعتبار سے بہت دسترس رکھتا تھا۔ وہ چونکہ شیعہ تھا اس لیے اس نے پوری زندگی جب تک صحیح سالم تھا تب تک جو ہے ہر سال عراق کا وہ دورہ کرتا اس مہینے میں، اور جا کر کے جو کچھ وہاں ہوتا تھا کر کے آتا تھا۔ آخری عمر میں وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ جا پاتا۔ حکیموں نے بھی مشورہ دیا، آج کی طرح جہاز نہیں تھا کہ وہ چلا جاتا۔ حکیموں نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں۔ تو تیمور لنگ نے کہا کہ بھائی ہم تو بے چین ہیں، کیا کریں؟ تو اس کا جو ایک وزیر تھا وہ شیعہ تھا، اس نے کہا کہ آپ گھبرائیے، اور پھر اس کے وزیر نے اپنی پوری مملکت میں اعلان کیا کہ وہاں جو روضہ حسین ہے اس کا جو بہترین نقشہ لا کر کے رکھے گا بادشاہ کے سامنے، اسے بادشاہ کی طرف سے گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ جو سب سے بہترین روضہ حسین کا نقشہ پیش کیا تیمور لنگ کے سامنے، اسے جو ہے گراں قدر جو انعام سے نوازا گیا۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں جو آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ تیمور لنگ کے زمانے سے۔ اگر جو ہے یہ سنی حضرات اپنی تاریخ کو صحیح سے جان لیں اور اگر ان میں وہ یہ بھیڑ نہیں لگائیں تو شیعوں کی تعدادی کیا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن یہ سنی خود جو ہے اپنے آپ کو کہتے کہ ہم سنت والے ہیں اور یہ سنت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ وہ شیعہ جو مگرمچھ کا آنسو بہاتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائے تھے۔ 18 ہزار خطوط کا ثبوت ملتا ہے، 36 ہزار فوجیوں کا ثبوت ملتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف جو ہے روانہ ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب جو ہے بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنے تنا 72 آدمی رہ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے ثوابدید میں یا اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے جو ہے جو کیا، نہیں تو جیسا کہ 18 ہزار خطوط ان کے پاس آئے، جیسا کہ 36 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے چچازاد بھائی تھے ان کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے بیعت کیا، تو اگر وہ 36 ہزار مقابلے میں آ جاتے تو اس وقت جو ہے کوئی فوج ان کے سامنے نہیں آتا۔ لیکن یہ لوگ دھوکہ سے کام لیے اور بعد میں جو ہے طرح طرح کی افواہیں پھیلانے لگے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا صادق ہونا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آئی، لیکن پیشین گوئی صادق آئی، اس تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا جو ہے اس پہ ہمیں افسوس ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور یہ سب جو بدعت و خرافات ہے وہ کب کی ایجادات ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج جو ہے بریلویوں کا بہت بڑا طبقہ، بڑا عالم جو ہے چیخ چیخ کر کے جو ہے چلاتا رہتا ہے، کاش کہ جو اسے عقل ہوتی تو اپنی جو ہے عوام کو سمجھاتی کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے، ڈی جے بجانا اور ناچنا، چیخنے چلانا یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ موسیقی کی آواز، بانسری کی آواز گئی تو جو اپنے کان کے اندر جو ہے آپ نے انگلی کو ڈال لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ان کے سامنے بھی بانسری کی آواز ہے، انہوں نے بھی اپنے کان کے اندر انگلی کو ڈال لی۔ پھر جو ہے پوچھنے لگے کہ دیکھو آواز آ رہی ہے، تو لوگ کہنے لگے اب نہیں آ رہی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ بھائی تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کیوں؟ کہا کہ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بانسری کی آواز آ رہی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جب تک آواز آتی رہے اپنے کان کے اندر جو ہے ڈالے ہوئے۔ تو جو نبی بانسری کی آواز کو ناپسند کرتے تھے، یہ بانسری سے تو کس قدر زیادہ ہے۔ تو اس سب چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ سب اسلام کی شبیہ کو بیکار کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے اور اس پیغام کو عام کرتے، تو جو ہے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔
تقریباً جو ہے 59 یعنی 60 منٹ ہونے کو جا رہا ہے. بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.